وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کی زندگی میں وقت اس قدر اہم ہے کہ اگر وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ کیا جائے تو شاید ہی کائنات کا یہ نظام چل سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی جامع اور کامل کتاب اتاری ہے جس میں زندگی کے ہر موقع پر رہنمائی موجود ہے. وطن عزیز میں ایک لمبے عرصے سے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. بالخصوص تعلیمی اداروں میں، مدارس میں اس قدر تعلیم کا فقدان ہو چکا ہے کہ طلباء تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وجہ پیچھے یہ ہے کہ ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وقت کا یہ ضیاع جوں جوں ان کو تعلیم سے دور کر رہا ہے، اسی طرح فارغ رہنے سے شیطان نے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے. رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے ایک مقصد حیات متعین کیا ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کو بقا نہیں ہے، ہر ایک کو فنا ہے، اور اگر کسی نے باقی رہنا ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے. اور جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. آپ اسے زندگی کا نام دے لیں، اسے مہلت کا نام دے لیں، اسے اللہ کی طرف سے کسی چانس کا نام دے لیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے لیں، بہرحال اس نے گزر ہی جانا ہے. لوگوں میں تین طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو بنایا ہے. کچھ لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عنایت فرمائی، ان کو چن لیا اپنے دین کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم نے ان کو چن لیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور درمیانے درجے کے لوگ، ایسے لوگ جن کے پاس نیکیاں بھی موجود ہیں اور گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں. اور تیسرے اور اعلیٰ ترین لوگ وہ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. وہ ہیں جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، جن کو نیکیوں سے فرصت نہیں. ایک وہ ہیں جن کو گناہوں سے فرصت نہیں، دوسرے وہ ہیں جن کو نیکیوں سے فرصت نہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو گناہوں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور نیکیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا شمار تیسری صفت کے اندر کرے کہ جو لوگ نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو نیکیوں سے فرصت نہیں.
اگر وقت کو دیکھا جائے تو لوگوں کی ترتیب اس طرح سے بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے باپ دادا کے کارناموں کو یاد کر کے بڑے اکڑے پھرتے ہیں، یہ اپنی حالت میں کچھ نہیں ہے، ان کو مستقبل میں بھی آگے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں نے تو دنیا کے اندر رہ کر نہ کوئی اچھا کام کیا، نہ اپنے آپ کو سنوارا، نہ اپنی حالت کو ٹھیک کیا، اور ان کے گلے شکوے اللہ سے رہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہے، اپنا حال کچھ بھی نہیں ہے، اور مستقبل میں لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دنیا کے قانون کو بدل دیں گے، ہم دنیا کی تاریخ کو بدل دیں گے، دنیا ہمیں یاد رکھے گی، ہم جیسی مثال کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّكُمْ أَنفُسَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تم لوگ انتظار ہی کرتے رہے، تم مستقبل کے بدلنے کا، اپنی زندگیوں کے دھارے بدلنے کا انتظار ہی کرتے رہے اور دھوکے میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ تمہاری لمبی لمبی امیدیں وہ ادھر کی ادھر ہی رہ گئیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حکم آ پہنچا اور تم دھوکے میں پڑے رہ گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد متعین کیا ہوا ہے، ان میں وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم، لیکن اس کے لیے ہم جہنم بھی تیار کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کا طلبگار ہے یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں بڑی ذلت کے ساتھ گرایا جائے گا۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، اور جو آخرت کا طلبگار بنے، آخرت کی طرف چل پڑے اور ایمان والا ہو، اللہ کے ہاں اس کی محنت کی، اس کی نیکی کی قدر کی جائے گی۔ میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لوگوں کی ہم دو اقسام بھی بنا سکتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کی مان کر گزار رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی مان کر نہیں گزار رہے۔ گزر دونوں کے رہی ہے۔ جو مان کر گزارا کر رہا ہے وہ بھی کھا پی کر ہی سو رہا ہے، اور جو نافرمانی کر کے گزارا کر رہا ہے وہ بھی کھا پی کر ہی سو رہا ہے۔ لیکن مالک نے قسمیں اٹھائیں وقت کی، واللیل اذا یغشا، قسم ہے ہمیں رات کے اندھیروں کی، والنہار اذا تجلی، اور دن کے جلووں کی، وما خلق الذکر والانثى، اور مذکر و مؤنث کی قسمیں ہیں، ان سعیکم لشتیٰ، لوگو تمہاری محنت کے اندر اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے جو آخرت کا طلبگار بنتا ہے وہ جنت کا راہی ہے، اور جو دنیا کا طلبگار اور دنیا کا دل دادا ہے، دنیا کی عیش میں، اس کے رنگینیوں میں، دل فریبیوں میں ڈوب گیا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم نے اس کے لیے تنگیاں آسان کر دی ہیں، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اس کو ایک ایسی گھاٹی کی طرف چلانے والے ہیں جہاں یہ بلندیوں پر تو ہوگا، اپنے تئیں یہ سمجھے گا کہ میں اونچے مقام پر آ گیا، میں نے اپنی فیلڈ میں اپنا نام کما لیا، اور اس کو پھر نام ہی کافی ہے، یہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اپنی صلاحیت کے اوپر تکیہ کر بیٹھا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اس کو ایسی گھاٹی کی طرف چلا دیں گے، یہ بلندیوں پر تو چلا جاتا رہے گا، لیکن آخر کار ایسے عروج سے اس کو ایک ایسے زوال کی طرف ہم لے کر آئیں گے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر جس نے وقت کی قدر نہ کی اور اپنے اسلاف کے طریقے کو بھول گیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بجائے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو ذلت کے گہرے کھڈوں کے اندر گرائیں گے۔ میرا بھائی حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ آدم کے بیٹے سے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دیں گے، جس وقت کو
آج فراغت کا نام دے کر اور چھٹی کا نام دے کر یا یہ کہہ کر کہ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے موبائل کے اوپر گھنٹوں گزارے، میڈیا کے اوپر گھنٹوں گزارے اور غلط کاموں کے اندر پڑا رہا یا فضولیات میں لگا رہا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ سب کو اکٹھا کر لو، مرد ہیں یا ان کی بیویاں ہیں، سب کو اکٹھا کرو اور پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جو پل رکھا ہے، پل صراط، اس کے اوپر ان کو کھڑا کرو۔ جب یہ اس کو کراس کر چکے واقفوہم، ان کو اب یہاں پر روک لو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس موقع پر یہ 5 سوال بندے سے کیے جائیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اپنے پیر نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 باتوں کا حساب نہیں دے لیتا۔ اور وہ 5 باتیں، میں 2 باتیں ان میں سے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھتا ہوں، ان دونوں کا تعلق آپ کے اور میرے وقت کے ساتھ ہے۔ کہا پہلا سوال اس سے ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، تیری عمر تھی تو نے کن کاموں میں گزاری، تیرا وقت کہاں کہاں لگتا رہا، تو نے کس کو کتنا وقت دیا۔ اگر ایک انسان 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے اپنی جاب کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، اپنی تجارت کو وقت دے سکتا ہے، اگر وہ اللہ کو ٹائم 10 منٹ نہیں دے سکتا، اس کی روح مر چکی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کسی فلم کا جو ہے وہ دکھی سین دیکھ کر، اور اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کی روح نہیں کانپتی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جن کی جلد پھڑ پھڑانے لگتی تھی اللہ کا قرآن سن کر، جو گر جایا کرتے تھے، اگر تیری آنکھ میں اللہ کا قرآن سن کر آنسو نہیں آتا تو میرا بھائی پھر اپنے دل کی فکر کر، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کا ڈر بیٹھ گیا، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، اللہ سے جو ڈرنا تھا لوگوں نے اللہ سے ڈرے نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتنا ڈرے کہ ہر بندہ پسند کرتا ہے میں عبادت گزار کہلوایا جاؤں، لیکن اس کے اندر کے جو حالات ہیں، جو اس کی تنہائی کے معاملات ہیں، میرا بھائی ہم خود اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، انسان اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب انسان کی نظر الٹی کر دی جائے گی اور سورج اور چاند جمع کر کے بے نور کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ آج بھاگنا کدھر ہے، بچنا کیسے ہے، کلا لا وزر، آج بچنے کی کوئی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرا رکنا، تیری پکڑ، تیرے پاؤں روک دیے جائیں گے تیرے رب کے پاس لے جا کر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں خود ہی کافی ہے۔ ولو القی معاذیرا، خواہ یہ کتنے ہی بہانے گھڑ لے لیکن اسے پتہ ہے کہ اندر سے کیا ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، انسان نے اپنی عمر کن کاموں میں بسر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، چیخو پکار کریں گے، اللہ کو آواز دیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں یہاں سے ایک بار نکال دے، ہم ایسے نیک اعمال کریں گے کہ ویسے عمل کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، لوگوں تمہیں ہم نے عمر دی تھی اور ایسی عمر دی تھی کہ جس میں
تمہاری عقل سلامت تھی، تمہیں پتا تھا کہ آگ اور پانی میں فرق کیا ہے، سفید اور کالے میں کیسے فرق کیا جاتا ہے، جسے ہم نے یہ تمیز دے دی ہو، جس میں انسان نصیحت حاصل کر رہے. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، انجام سے باخبر کرنے والا، تجھے نصیحت کرنے والا رب نے الگ سے تیرے پاس بھیجا. عمر سب سے بڑی انسان کی نصیحت کرنے والی چیز ہے. انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے، 60 سال سے اوپر جس کی عمر ہو جائے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اگر اللہ کے پاس وہ پیش کیا جائے اور اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، ایک بڑا آدمی جس کی زندگی ساری کی ساری گزری اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہے. اللہ کے لیے انسان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں اپنی عمر کن کاموں میں گزار رہا ہوں، میری عادات کیا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میں کر کیا رہا ہوں. مالک نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، اگر تو ہر تنگی کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، فاذا فرغت فانصب، جب تو فارغ ہو، جب فراغت کے دن تیرے پاس ہو، فانصب، تو جد و جہد کر، محنت کر، اپنے رب کے لیے کھڑا ہو جا، اپنے رب کی طرف شوق کے ساتھ آ. انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف محبت کے ساتھ بڑھتے رہو، آتے رہو آتے رہو. لیکن انسان اپنی عمر کے ان گوشوں کے اندر چلا گیا جہاں اسے صرف اور صرف اپنی دنیا کی، اپنے پروفیشن کی فکر ہے، اس کے علاوہ اسے کسی شے کی فکر نہیں. اس کے پاس گھنٹوں ٹائم ہے فلمیں دیکھنے کا، ڈائجسٹ پڑھنے کا اور دیگر جو ہے وہ کاموں کے اندر وقت گزارنے کا. اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی بندگی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی قسم ہم اتنی غفلت میں ڈوب رہے ہیں، اتنے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے دلوں کو اغوا کر لیا ہے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے. اور میرا بھائی گھر میں ڈش لا کر، ٹی وی لا کر اور LCD لگوا کر اور اس کے اوپر گندے چینل لگا کر اور گانے سن کر اور موسیقی والے آلات اور فلمیں دیکھ کر اور برے کاموں کے اندر اپنا وقت گزار کے، وہ خواہ PUBG میں ہو، وہ ٹک ٹاک میں ہو، وہ کسی بھی چیز کے اوپر ہو، جب انسان اپنا وقت اس طرح سے گزار رہا ہے تو پھر ایک انسان نہیں، نسلوں کی نسلیں شیطان میرا بھائی اغوا کر چکا ہے. اغیار نے آ کر، دشمن نے آ کر میرے تیرے گھر میں گھس کر اپنا کلچر دے کر عورتوں کو بے پردہ کر دیا، ہمارے دلوں سے ایمان کے جنازے نکال دیا، ہمیں بے حیا کر دیا. اور پھر ہم نے کہا کہ بس اللہ توفیق دے دے، بس اللہ ہدایت دے دے، بس دعا کر دے ہمارے لیے. استحوذ علیہم الشیطان، جب انسان کے اوپر شیطان کے غلبے ہو جائیں، ایک انسان ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت گزارا ہے. آپ اس کی مثال لے لیجئے، کھلاڑی ہے، وہ ساری زندگی اس نے محنت کر کے اپنا سٹیمنا بنایا ہے، وہ 3 منٹ میں 3 کلومیٹر دوڑ لیتا ہے. ایک عام آدمی کیوں نہیں دوڑ پاتا؟ دونوں کی اپنی اپنی محنت ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ دنیا اسباب کی دنیا، جس طرف چلیں گے وہاں کے آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہدایت کو واضح کر دیا. اذان میرا بھائی سبھی سنتے ہیں، سبھی کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے. اب جو آ جاتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ اس کو لے کر آیا ہے، وہ اپنی ہمت طاقت کے ساتھ مسجد میں آیا ہے. اور جو نہیں آیا اس کے بھی ہاتھ پیر سلامت ہیں، اس کے کانوں میں بھی آواز پڑی ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے پاس بھی عقل موجود ہے. اگر وہ نہیں آیا اور یہ کہتا ہے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، کیا کانوں میں آواز کا پڑ جانا اللہ کی توفیق نہیں ہے؟ کیا مسجد کا نظر آ جانا اللہ کی توفیق نہیں ہے؟ اور اگر انسان کو پھر بھی نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، تو یہ وہ حقیقی اندھے بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتے. ان عمرہ فیما افنا، کل قیامت کے دن کا سوال ہے
کہ آپ نے اپنی عمر کن کاموں میں بسر کی. اور دوسرا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ. چلیے عمر تو ایک طرف، مالک نے جب آپ کو پیدا کیا تھا آپ کمزور جسم والے تھے، 210 ہڈیوں سے 206 ہڈیاں بنا کر اس نے جسم کے اعضاء کو مضبوط کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیرے جسم کو نقص سے سنوار کر خوبصورت جسم دے کر مضبوط اعضاء دے کر، خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ، جس رب نے تمہیں تمہارے بچپن اور کمزوری کے بعد جوانیاں عطا کر دیں، مضبوطیاں دے دیں. تو بتا کہ تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری ہے. ایک انسان جوان ہے اور یہ جوانی کی عمر، مرد تو بہرحال اپنے آپ کو بڑھاپے تک جوان ہی سمجھتا رہتا ہے. دیکھیے کہ جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے. اور عجیب حالات ہیں کہ فیم لینے کے لیے، شہرت لینے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے، سلیبرٹی بننے کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ بے لباس کر رہا ہے. لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. وہ خواہ انسان کا میڈیا ہو، خواہ وہ انسان کی بات ہو، خواہ وہ انسان کی عادات ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا 2 عادتیں بندے کے دین کا نقصان کر دیتی ہیں، بیڑا غرق کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک ہے شہرت کا لالچ، جس کے پیچھے آج ساری دنیا بھاگی پڑی ہے. مشہور ہو جاؤں کسی طریقے. اور یہ شہرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کے اندر شہرت کا لالچ نہ آئے، میں گمنام رہنا پسند کرتا ہوں. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو غنی بھی ہو، متقی بھی ہو اور گمنام بھی ہو. گمنامی کی زندگی بسر کرنا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ نام لیا گیا تھا کہ ان کو بھی خلیفہ بنایا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام پیش کیا تھا، اور جب ان کو خبر ملی یہ خلافت سے دور کنارہ کش ہو کر مدینہ کے قریب ایک وادی میں چلے گئے اور وہیں پر اپنی باقی زندگی گزاری، گمنامی کی زندگی. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، انسان کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے. ایک تو ہے شہرت کا لالچ جو اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور دوسرا ہے مال کا لالچ، دولت کا لالچ. یہ دونوں عادتیں انسان وقت کے ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک عمر کی بڑھوتری کی لالچ اور دوسرا مال کی لالچ اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہے. اپنے وقت کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جو چلتی سانسیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، کوئی پتہ نہیں کب یہ رک جائیں، کب اس دھڑکن کے اوپر اللہ کا حکم آ جائے اور انسان دل لگی کرتے 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 کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے دل کو کچھ لگ جائے. اور دل کے لگے ہوئے روگ میرا بھائی انسان کو بڑا دکھ دیتے ہیں. پھر انسان چاہتا بھی ہے کہ میں گناہ چھوڑوں لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا. اور جب گناہ انسان کی عادت بن جائے تو یاد رکھیے پھر انسان پلٹنا بھی چاہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت میں برکت پڑ جائے تو گناہوں سے بچنا چھوڑ دیجیے. ہر وہ شے جسے آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اس سے بچیے. ہمارے ہاں آج کل کے جوان شکایت کرتے ہیں حافظہ کمزور ہو گیا، کوئی شے یاد ہی نہیں رہ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے، گندی چیزوں کو دیکھنا. صرف یہ گناہ نہیں ہے کہ انسان غیر محرم کو جو ہے وہ لائیو اپنے سامنے دیکھے تبھی گناہ ہے. آپ ویڈیو میں بھی اس کو دیکھتے ہیں تب بھی میرا بھائی گناہ ہی ہے، وہ غیر محرم ہے. آپ کیوں اس کو دیکھیں؟ پھر اس کے ساتھ موسیقی ہو، اس کے ساتھ ڈانس ہو اور ہم اس میں حرج ہی کیا نہ سمجھیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب ٹی وی کے اوپر خبریں لگا کرتی تھی تو نیوز کاسٹر نے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ صابن لگاتے ہوئے جو ہے وہ نہانے کی جو ہے وہ کمرشلز دی جاتی ہیں اور ہم اس میں حرج ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ذہن کس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں دین سے کس طرح دور کیا جا رہا ہے. اللہ کے لیے سمجھیے، اللہ کے لیے اپنے دین کی طرف آئیے.
اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، دونوں اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی اڑ جاتا ہے، اور اگر ایمان اڑ جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب دل میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر گزرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو ثابت کر دے، اور ہمارے وقت کے اندر اللہ برکتیں نازل فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔